يا رحمن يا منان بلغنا رمضان وأعنا على الصيام فيه وعلى القيام واحفظ جوارحنا فيه من الآثام واجعلنا من أهل الجنان وأبعد عنا الأحزان واعتق رقابنا من النيران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اسی نسبت سے رمضان کے استقبال کے متعلق اور رمضان میں کن اعمال کا اہتمام کرنا ہے اس کے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا کیسے استقبال کریں. تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس ماہ مبارک کا ہم استقبال کریں. ہم اپنے اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کریں کہ اللہ، ہم بڑے گنہگار سیاکار بندے ہیں، تو ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کر رہا ہے، ہمیں اس مہینے میں زیادہ تر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسری چیز جو اس ماہ مبارک میں ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ روزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مرد اور عورت پر روزہ فرض کیا ہے. جو کوئی شخص بلا کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اسے اتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ اگر وہ زندگی بھر رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ بھی لے تب بھی وہ اس ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. اسی لیے روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا. ذرا اندازہ کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ دینے پر آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں عطا کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ جو ہے یہ ہماری شیطانی خواہشات کو، ہماری نفسانی خواہشات کو دبانے کے لیے رکھا گیا ہے، کہ ہمارے اندر جو شہوانی خواہشات ہیں، ہمارے اندر جو شیطانی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو دور کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. روزے کے ذریعے سے بھوکوں کی کیا قدر و قیمت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم روزوں کی حفاظت بھی کریں. جیسے کہ کوئی آدمی گھر کی حفاظت کرتا ہے، گاڑی کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی روزوں کی بھی حفاظت کرنا ہے. کیونکہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ باقاعدہ شرعی طور پر جن باتوں کو کرنا ہے ان کو کیا جائے، جن باتوں سے احتراز کے لیے کہا گیا ہے، جن باتوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. تو روزے کی حالت میں
اپنے آنکھ سے برا نہ دیکھیں، اپنی زبان سے برا نہ کہیں، اپنے کان سے برا نہ سنیں، اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کریں، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال یعنی حفاظت ہے، گناہوں سے حفاظت ہے۔ جب آدمی روزہ رکھے گا اللہ کے ڈر میں وہ آنکھوں سے برا نہیں دیکھے گا، اللہ کے ڈر میں وہ کانوں سے برا نہیں سنے گا، اللہ کے ڈر میں وہ زبان سے برا نہیں کہے گا۔ تو تیسری چیز روزوں کی حفاظت ہے کہ ہم روزوں کی حفاظت کریں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، بلا کسی عذر کے ہم نماز کو قضا نہ کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدوں کے بھیڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے، لہذا ہم اپنے گھروں میں ہی رہ کر فرائض کی پابندی کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام کریں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، اس کے بعد جو ہیں مغرب کے بعد کی 2 رکعت، اور اس کے بعد عشاء کے بعد کی 2 رکعت۔ یہ جو سنت مؤکدہ کی رکعتیں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں ان نوافل کی بھی ہم کثرت کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو اس ماہ مبارک میں ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بہت ہی زیادہ ربط ہے، بہت ہی زیادہ آپس میں تعلق ہے۔ اسی لیے ہم روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل میدان محشر میں جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بچوں کو نہیں پہچانے گی، ہر ایک انسان جو ہے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے موقع پر 2 چیزیں ہمیں یاد کریں گی، 2 چیزیں ہمارے حق میں سفارش کریں گی، ایک روزہ ہے اور ایک قرآن ہے۔ روزہ کہے گا اے اللہ اس نے میری حفاظت کی گناہوں سے، اس نے جو ہے پوری جو ہے احتیاط کے ساتھ مجھے رکھا ہے، اس نے میری حفاظت کی ہے، آج تو بھی اپنی طرف سے دیے جانے والی سزاؤں سے، اپنی طرف سے دیے جانے والے عذابات سے اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ روزہ جو ہے اس کی سفارش کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی جو ہے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہے، اے اللہ اس نے راتوں میں اٹھ کر مجھے پڑھا، دن کے اجالے میں اس نے مجھے پڑھا، نمازوں میں اس نے مجھے پڑھا، تراویح میں اس نے مجھے سنا، تو قرآن ہماری سفارش کرے گا، قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ اس لیے جو ہے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے 5واں جو کام کرنا ہے وہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنے نفلی صدقے کی کوئی حد نہیں ہے، نفلی صدقہ اپنے سے جتنا بن پڑے کریں، اور جن پر شرعی طور پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اپنی زکوٰۃ فرض ہے، اپنی اس فرض زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی طرف سے جتنا ہو سکے غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم ہوتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری چیز جو ہمیں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی جو حالت ہے، پوری دنیا جس وبا میں مبتلا ہے، جس طاعون میں مبتلا ہے، اس کی دہشت، اس کی وحشت آپ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑائیں کہ اللہ آج جو طاعون پھیلا ہے، آج جو وبا پھیلی ہے، آج جو یہ وائرس پھیلا ہے، یہ محض ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری گناہوں کی نحوست ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ ہمیں اپنی گناہوں کی معافی کی فکر کرنی ہے،
کثرت سے ہم دعا کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ امید کہ اللہ تعالیٰ، امید کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔